یہی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کلیئر کٹ ہدایت اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ چلا. مشکل ہے آج زندگی میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کانٹا بھی چھو جائے. اور اگر واقعی بندہ مومن ہے تو اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ مشکل بھی میری نفع میں، ورنہ میں بڑے مسئلے میں پڑتا ہوں. یہ کوئی عام کتاب نہیں لکھی. اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی فیہ سورۃ البقرہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے. پہلے اس کی تھوڑی سی ایک چھوٹا سا اس سورت کے بارے میں بات کر لی جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. پھر اس میں یہ جو اس کا نام ہے بقرہ، اس میں ایک گائے کا پورا قصہ آگے جا کے آئے گا، تو جس کے نام کے اوپر عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس کے نام پہ اس پوری سورت کا نام رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد اس کے اندر موجود ہیں. 3 کیٹیگری جو لوگوں کی ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، ایمان والے، کافر، منافقین. اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے بہت لمبا ایک خطاب ہوا اس کے اندر، جو انہوں نے ناشکریاں کی اس کے بارے میں بات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی. اور مسلمانوں کے لیے اس صورت میں بہت سارے احکامات بھی موجود ہیں. تو ایک لمبی صورت ہے، انشاءاللہ شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جتنا جس قدر ہو سکے گا بات ہوگی یہاں کے اوپر انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ جو الف لام میم ہے ان کا اصلی معنی نہیں پتہ کسی کو. ایسے اور بھی جگہ قرآن میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہاں بتائیں گے، لیکن اس کے معنی نہیں پتہ کوئی کیا اس سے مقصد مراد کیا ہے. جو دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کہ دیکھیں ہمارا جو طریقہ کار ہوگا نا وہ ہوگا غور و فکر کرنے والا. یعنی ایک بات جب ہم پڑھیں گے تو اس پہ تھوڑی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کیا بات ہوگی تو سمجھیں. حالانکہ ایک آیت ہو گئی نا چھوٹی سی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ابھی اتنی سی بات میں نا 3 باتیں، اتنی سی بات میں 3 باتیں. پہلی بات، اس کتاب میں کوئی شک نہیں.
جس نے ابھی پہلا پیج کھول لیا ہے اس نے پہلی چیز یہ پڑھ لی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہدایت ہے. مطلب آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم جو آج ایجوکیشن لیول ہے وہ ماسٹرز پی ایچ ڈیز اور کہاں کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جدید سے جدید چیز سیکھ کر کے انسان بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر لائے گا، لوگوں میں لائے گا، ماحول میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کے لیے کتابیں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کر کے کچھ بنی ہوئی ہے. یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ کلیئر کٹ ہدایت ہے. مطلب پڑھنے والا جب شروع کر لے تو اب مزاج پہلے بنا لے کس چیز کا؟ پہلی بات تو یہ پکی کر لے کہ اس میں مجھے شک کوئی نہیں. دوسرے نمبر پہ اب یہ ساری ہدایت ہے، مجھے اس سے انفارمیشن چاہیے. یہی ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، اس سے حاصل کیا کرنا ہے وہ حاصل کریں. مقاصد اور بھی ہوں گے بہت سارے، تو کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے. ہدایت ہر کسی کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ پرہیزگار. پرہیزگار کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مطلب پتہ چل گیا کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں ہے کہ بھئی کتاب میں شک ہے، اس کے لیے نہیں ہے. دوسری بات پتہ چل گئی کیا؟ ہدایت، انفارمیشن کام کی. مگر یہ بھی سبوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے جو بندہ ڈرے گا اس کے لیے کتاب کھل جائے گی. جو بس پہلی شرط پہ پورا نہیں اترے گا اس کے لیے چاہے وہ 50 بار پڑھ لے، 100 بار پڑھ لے، 1000 بار پڑھ لے. تو کوشش پوری کی جائے کہ اس میں اپنے سینے کو کھولیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. تب یہ تینوں چیزیں جوڑ لیں اپنے اندر. پھر اب کبھی کبھار انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی ہو جاتی ہے، پتہ چلا کسی پہ زور زبردستی کر دی. اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو زور زبردستی نہیں کرتا، لیکن انسان ہے اور انسان ہونے کی حیثیت سے خطا ہو گئی. اللہ سے ڈر کا احساس ہو گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اس بندے کے لیے تو کتاب ہے. اس موقع کے پہ تو بات نہیں تھی نا، یہ پوری اس کی زندگی کا معیار. اب تھوڑی دیر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غلطی پہ اس نے معافی مانگ لی. شاید جس کے ساتھ زبردستی کی اس کے ساتھ معافی مانگ لی، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. مانگ کر کے اب دوبارہ وہ اس کیٹیگری والوں میں آ گیا جن کے لیے یہ کتاب انشاءاللہ کھلے گی، جن کے لیے کتاب کھلے گی. پھر اس سے آگے آ جائیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب دیکھیں پہلے 3 باتیں ہوئیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کے ساتھ جوڑ کے اور باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دوبارہ اس آیت میں 3 چیزیں جوڑ دی. غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ایک ایک کر کے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہی اصول طے کیا کہ ہم دیکھیں سمجھ کے غور و فکر سے انشاءاللہ چلیں گے. غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں سارے ہیں نا. کسی نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا. ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ موجود ہیں، واحد. پھر اچھا کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں نا، یعنی فرشتے موجود ہیں، حفاظت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. شیطان کو دیکھا ہے؟ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اس کا فیل ضرور کیا ہوگا کبھی کہ وہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ رحم، شیطان چھو گیا. آگے دعا بھی ایک آتی ہے کہ بھائی یا اللہ شیطان کے چھونے سے بھی محفوظ فرمائے. حالانکہ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سب نہ دیکھنے کے باوجود اس پر یقین رکھنا کہ غیب موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ ہم انسان پہلے دور کے پیغمبر اور وہ تو معجزات دیکھتے تھے،
تو ان کو یقین بھی ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرا معجزہ تو قرآن ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ماشاءاللہ اتنی ذہین بنایا ہے. آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں نا اگر، تو غیب پہ یقین آنا چاہیے. عقل مند انسان کو غیب پر یقین آنا چاہیے. تھوڑا سا غور و فکر. اللہ تعالیٰ نے یہی اسی لیے تو بھیجا، غور و فکر کر لو، غور و فکر کر لو کہ ذرا سا کائنات پہ تو ایک نظر دوڑا لو. کیسے ایک پھل کھا لیتے ہو، میٹھا پھل بہترین قسم کا، اسی مٹی سے نکلا ہوا، صرف پانی اور کیا ڈالتے ہو، بیج ڈالتے ہو. اس کی قیمت کیا ہے خود سے بنانا ہو اگر تو؟ اول تو بتاؤ خود سے بنا سکتے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسی کے اجزاء پہلے چاہیے. آج بھی جس دور میں ہم سائنس پہنچی ہوئی ہے اور ماس لیول کے اوپر پروڈکشن کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اصل کی چاہیے، تب جا کے وہ اپنے وٹامنز اور یہ سارے کیمیکلز وغیرہ ڈال کے اس کو ذرا جلدی بڑا کر لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بنا لیتے ہیں. لیکن بغیر خالی سے کچھ بنائے نا، خالی سے تو کچھ بنائے، خالی سے تو کچھ نہیں بنا سکتے. کن سے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، حکم سے تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اچھا ہے، تو ایک پھل کی بات ہو گئی. تو کتنی طرح کے پھل ہیں، انسان ہے، کتنی طرح کے جانور ہیں، سب ہیں ہی. تو ذرا سا تصور کریں. اچھا پھر یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ کل شروع ہوا، پرسوں شروع ہوا، 100 سال پہلے شروع ہوا، 200 سال پہلے شروع ہوا، 1500 سال پہلے شروع ہوا، 1400 سال پہلے شروع ہوا، 2000 سال پہلے شروع ہوا، کتنے پہلے شروع ہوا یہ بھی نہیں پتا ہمیں. یہ سورج کتنا پرانا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم ابھی آج بات کرتے ہیں یہاں سے مارس جانے کی، اس پہ اتنے پیسے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے تجربہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک الگ سلسلہ ہے. بہرحال ہم یہاں سے جا کر کے جو دنیا کا کونا ہے، جو پولز ہیں، ادھر جا کے رہ نہیں سکتے، اتنی ٹھنڈ ہے. چلو تو انسانی عقل ایک الگ. سوچیں آپ یہاں سے وہاں تک ایک سیارے پہ جانے میں یہ دنیا والے پیسے ڈالے جائیں، اس کے باوجود جانا مسئلہ. یہاں سے ذرا کھڑے ہو کے گن کے تو بتا دیں کتنے، ایک پہ جانا مسئلہ، گن کے تو بتا دیں کتنے ہیں. تو یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا. غیب اگر ہم اپنے اوپر اپنے ساتھ معاملہ کریں، تب اگر ہر انسان تھوڑی سی دیر سوچ لے، اس کو اپنی زندگی میں ایسے ایسے موقع مل جائیں گے، یاد آ جائیں گے، جہاں اس کو ہونا چاہیے یا اللہ میری مدد نہیں ہو سکتی تھی، کہاں سے ہوئی؟ یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتی، یہ میری کیسے مدد ہوئی؟ ایک صاحب اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ وہ کہیں گئے کھانا کھانے کے لیے، تو ادھر نام بڑے عجیب و غریب سے تھے آئٹمس کے. تو ان کو وہاں کھانا تھا رول، مگر نام پتہ نہیں کیا تھے، سکسر باؤنسر کیا نام تھے. انہوں نے وہ سمجھے رول سمجھ کے انہوں نے برگر آرڈر کر دیا. اب مگر نام ہی ان کو یاد نہیں تھا، کھانا رول تھا. گاڑی میں جا کے انتظار کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی کبھی مہینوں میں ایک بار نکلتے ہیں، روز روز والا کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، ابھی جوان تھے وہ، چلو بھائی صبح شام کھانے کا ایک چکر لگا ہوا باہر، ایسا معاملہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ بھائی گاڑی میں تھا، اہلیہ بھی تھیں، اور ایک دو اور رشتہ دار بھی تھے ان کے، اور اب وہ کھانا جو ہے وہ کھانے کے لیے 20 منٹ انتظار کرنا پڑا. اب جب 20 منٹ بعد لینے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رول تو تھا نہیں، برگر تھے. اب 20 منٹ اور انتظار کر نہیں سکتے تھے، تو بھائی اب مجبوری، اب جو ملے گا وہی کھائیں گے. دل بہت تھا، تو وہ جو تھا وہ لے کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے. تو جب بیٹھ گئے گاڑی میں تو ان کو خیال آیا کہ وہ بھائی ہم نے تو 7 اپ لی نہیں، 7 اپ لی نہیں، تو کہا جاؤ واپس جا کے لے لو. اب جب واپس گئے تو ویسے ہی دکان والے سے کہا کہ بھائی رول میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو دکان والے نے کہا کتنے رول چاہیے؟ اس کو تو ویسے ہی پتا تھا 20 منٹ سے پہلے تو نمبر آتا کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی رول 2 چاہیے. نے کہا 2 رول چاہیے. یہ 2 رول یہ تیار رکھے ہوئے، کسی بندے نے لینا تھا لیکن اس کو کوئی ضروری کام آ گیا، اس نے کہا میرا آرڈر کینسل کر دو، کسی اور کو دے دینا، میں چلا جاتا. اللہ والے بندے تھے بھائی. تو وہاں ان کو وہاں سے رول بنے بنائے رکھے ہوئے مل گیا، انہوں نے وہ پیسے دیے، اللہ کرے گا. تب یہ کوئی کہنے والا کیا کہہ دے گا کہ کوئی انسیڈنس ہو گیا، تقدیر لگ گئی، موقع لگ گیا، تکا لگ گیا. نہ تکا ہوتا، نہ تقدیر ہوتی، نہ موقع ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اگر تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، تو صبح شام یہ مناظر نظر آنا شروع ہو جائیں کہ اللہ یہ بھی آپ نے کر دیا، یہ بھی آپ نے کر دیا، یہ مسئلہ تھا تو یہ حکمت تھی. بعد میں سمجھ میں آتا ہے یہ حکمت تھی. یہ غیب ہے، غیب کے اوپر ایمان لانا پکا دل میں. یا اللہ ساری چیزیں آپ چلا رہے ہیں، آپ کی کئی مخلوقات اور میں تو تھوڑا سا پتہ نہیں کتنی 60 سال زیادہ سے زیادہ 70 80 کر لیں، بہت اچھی آج کل کے دور میں 96 سال کر لیں گے بھائی، وہ پرائم منسٹر ملیشیا کے ہیں ماشاء اللہ اللہ قوت ہے. لیکن آؤٹ آف ہاؤ مینی تھاؤزینڈ ایئرس یہ کیا ہے 50 سال کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹکی کے. تو بس یہ گزروانی اللہ تعالیٰ نے، یہ غیب پر ایمان لانا، یہ ان کی شرط ہو رہی ہے. ابھی شروع ہوئی ہے کتاب، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اگلے پوائنٹ پہ پہنچے، 3 چیزیں ہو گئیں. اگلے پوائنٹ پہ پہنچے وہ جو غیب پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ چلا ہے. مشکل ہے آج زندگی میں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کانٹا بھی چھو جائے. اور اگر واقعی بندہ مومن ہے تو اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ مشکل بھی میری نفع میں، ورنہ میں بڑے مسئلے میں پڑتا تھا جو میرے علم میں نہیں ہے. اس سے آگے آ جائیں. اب کیا کہا؟ اب یہ بڑی اہم شرط لگ گئی بھائی، پریکٹیکل شرط. ابھی تک تو کیسی شرائط تھیں؟ جو دل دماغ سوچنے کی باتیں تھیں. اب آ رہی ہیں آہستہ آہستہ پریکٹیکل شرطیں. اب ریئل سینس میں دکھاؤ بھی تو صحیح، یہ جو دل میں ہے دماغ میں، اب ریئل سینس میں بھی ہے یا نہیں؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اب یہ نماز کا حکم آ گیا اصل، اب تو کھڑے ہونا پڑے گا بھائی. اب اگر واقعی ہدایت والے ہو نا اور ہدایت لینا چاہتے ہو تو اب ذرا ہمت بھی کر کے دکھاؤ نا، کھڑے بھی ہو کے دکھاؤ نا، نمازوں پہ پہنچو نا. بات ہو رہی ہے اس کتاب کی. اب جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو سمجھ جائے ٹک لگاتا جا رہا ہے اپنے. ابھی انشاءاللہ ہم آگے پہنچیں گے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب یہ اتنے سارے ٹک لگ گئے تو فائدہ کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نماز پہ کھڑے ہو جاؤ، نماز قائم کرتے ہیں. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ میرا دھیان کہاں ہے، میرا خشوع کہاں ہے، خضوع کہاں ہے. ابھی بات ہو رہی ہے نماز پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ، نماز شروع کر دو. وہ آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا بھائی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے اور درجات ہیں اور مزے کی چیزیں. ابھی تو کتاب کھولنے کے لیے ضروری ہے نماز قائم کرنا. تو لہٰذا ہمارا بھی جب اسلامک لیڈرز کا پروگرام اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز کو ہم قرآن سے پہلے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سب کچھ ہے. پریکٹیکلی جب شروع ہوتا ہے تو نماز پہلے شروع کرنی ہے. نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، آسان ہے. انشاءاللہ نماز کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ کرنا ہے تم نے. پھر ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. ابھی اتنا سا جملہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بڑے مزے کی بات ہے اگر اس کو تھوڑا سا سنیں. کیا ہے؟ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کہا؟ ہمارے دیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے. پہلے تو پتہ چل جائے بھائی جو مال سب رکھ کے بیٹھے ہیں سارے حضرات، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہم اگر سمجھ رہے ہو ہمارا ہے. کسی کے پاس گاڑی ہو سمجھ رہے ہو گاڑی تو میری ہے، مال ہے وہ میرا ہے. ارے نہیں بھائی، یہ کلیئر کر لو مائنڈ میں. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین وارث ہیں، اصل وارث ہیں. کتنے لوگ تو آگے مر گئے. وارث کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کو مل جاتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی قرآن میں ہی آتا ہے بہترین سب سے اول. کیسے ہم لوگ تو مرتے چلے، کتنی ساری بستیاں ویران ہیں، کون ہے؟ سب اللہ کے لیے. اب یہ ساری چیز کے مالک کون؟ اس مال کے مالک اللہ تعالیٰ. یاد دلا رہے ہم میرا دیا ہوا مال ہے، خرچ کرو. اب میں آپ کو یہاں ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں یہاں خرچ کرنے والی یہ قید نہیں لگائی کہ وہ کروڑ پتی ہوگا تو خرچ کرے گا. وہ 10,000 روپے کمانے والا ہوگا وہ بھی خرچ کرنے والے کا ہے. مگر ایک خوشی کی بات ہے الحمدللہ، خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جا کے مسجدوں میں چندہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ ضروری نہیں کہ غریبوں کو کھلانا چاہیے. نیت کلیئر ہونی چاہیے اللہ
آپ کا دیا ہوا مال یہ میرے ساتھ جوڑے آپ نے، انہی کے اوپر آپ کا دیا ہوا مال خرچ کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے. اس سے بھی دماغ اور دل اتنا تبدیل ہو جائے گا نا کہ سوچ، جب احساس ہو جائے گا نا انسان کو، یا اللہ جو میں نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا، ماں باپ پہ، بھائی بہن پہ خرچ کیا، کسی پہ بھی رشتہ داروں پہ خرچ کیا، یہ میرا کون سا تھا؟ آپ کا دیا ہوا تھا، آپ کا حکم تھا، وہی بجا لا رہا تھا میں تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اپنے سب سے قریبی والوں پہ پہلے خرچ. ہر بندہ الحمدللہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ہر بندہ الحمدللہ. بس یہ نیت صحیح کر لیں، یہ دل سے نیت بنا لیں کہ اللہ آپ کا دیا ہوا مال خرچ کرو، آپ کا دیا ہوا مال خرچ کرو. اور ہاں اس سے بڑھ کر ہے تو تھوڑا سا مسجد میں بھائی 10 روپے ڈال دیں. تو ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں کسی صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے 10 روپے مسجد میں ڈال دیے. تو جب وہ صاحب چلے گئے تو ایک صاحب نے تھوڑا سا ہنسی منائی، دیکھو یار 10 روپے دے کے چلے گئے. کہنے والے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ 10 روپے ڈال کر قیامت تک کے لیے حصے دار بن گئے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، آپ ذرا نظر تو دوڑاؤ، ان کو 10 روپے کی توفیق. تم 10 روپے والے پیسے، تمہیں کیا پتا ہو 10 روپے سے قیامت تک کے لیے اللہ کے گھر میں حصے دار بن گئے. تو بھائی یہ 10 روپے بھی جو ڈال دیے نا آج، تو کام بن گیا، سمجھ جائیں. جس دن سانس رک گئی، آپ اس بات کو سمجھ لیں بڑی اچھی طریقے سے، جب تک زندہ ہے وہ مال جو کہ اپنا کہتے ہیں اللہ کا، وہ اپنا کہتے ہیں، ابھی قدرت ہے اسے ادھر خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں ادھر خرچ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ثواب کس کا؟ اپنا. جس دن سانس ختم، اب وہ مال ورثہ کا ہے، بچوں کا، اس کا، اس کا. اب اگر کسی نے خرچ کیا بھی تو اصل میں یہ اس کی نیکی. بڑی بات ہے، اس نے کہا کہ بھئی فلانے کو بھی بخش دیں، فلانے کو بھی بخش دیں، اصل میں اس کی نیکی. تو جب تک زندہ ہے جو مال جتنا تھوڑا بہت بھی خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو دوبارہ دیکھیں یہ 6 چیزیں ہو گئی ابھی تک. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت اللہ والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہری طور پہ دکھتا ہے نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اس سے آگے آ جاتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی، قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. دوبارہ 3 چیزیں، تین چیزیں، دوبارہ 3 چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی قرآن مجید، اس پر ایمان لاتے ہیں. آسان، الحمدللہ مسلمانوں کے لیے آسان. اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے اتاری گئی. الحمدللہ یہ وہ واحد مذہب ہے مسلمان جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی کتاب پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو بگاڑ دیا، اپنی مرضی سے تبدیل کر لیا. اور یہ ہسٹری میں ہے کہ تبدیل کیا. ابھی 1600 سب کچھ میں یہ کرسچنس کی کتابیں تبدیل ہوئی ہوئی ہے، اور جو یہودیوں کی تو اصل کوئی موجود ہی کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے سب. اور اب ایک آخری بات جو اس میں اہم ہے، دوبارہ یہ دل اور دماغ سے سمجھنے کی، کیا؟ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں آج جو سب سے بڑے لوگ گمراہ ہیں نا، سب سے بڑے گمراہ ایتھسٹس، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت پہ یقین نہیں ہے نا. ان کو یہ یقین وہ کہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ان کے لیے قیامت نہیں ہے. ان کے لیے وہ آخری دن، جس دن ہمیں پتہ ہے حساب کتاب ہوگا، واقعی حساب کتاب ہوگا. کیسے حساب کتاب ہوگا؟ ایسے حساب کتاب ہوگا جس کو جتنا دیا اس کا اتنا حساب کتاب ہوگا. یہ وہ حساب کتاب نہیں ہے کہ آؤ جی میتھس کا پیپر ہے، ہم سارے بچوں کو ایک ہی کلاس میں بٹھا دیا. یہ انسانی حساب کتاب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سے 4 جو اچھے ہیں ذہین وہی پاس ہوں گے ہمیشہ، جو کمزور ہے وہ نہیں پاس ہو سکتا. پہلے پیپر شروع ہونے سے پہلے یہ چیز پتہ ہے. اور وہ حساب الگ ہے. جگہ جگہ آگے اسلام نے ہمیں سکھا دیا کہ 1000 روپے جس کے پاس موجود ہیں اس میں سے اس نے اللہ کی راہ میں 100 روپے خرچ کر دیے، اور وہ جو کروڑ پتی ہے اس نے 1000 روپے خرچ کر دیے.
دونوں برابر نہیں ہیں. بھائی جو تھوڑے سے وسائل میں اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کتنے پرسنٹیج خرچ کیا, یہ بھی تو ہے نا. ابھی یہاں ہوتا تو دونوں برابر ہوتے. میں تو کہتا ہوں چلو ذہانت وہانت تو بہت نہیں کیلکولیٹ کر سکتے آپ, جو ہمارے پیپرز ہوتے ہیں اور اسکولوں میں کالجوں میں. ایک بچے کے گھر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, والدین بھی اس کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. ایک بچہ بیچارہ گھر میں بھی تکلیف, والدین کا مسئلہ, پیسے کم ہیں, اس کو پیسوں کی بھی پریشانی ہے. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر نمبر لے کر آ سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تو دکھاتے ہیں. کہیں وہ غریب بچہ بھی ہوتا ہے وہ زیادہ نمبر لے کر آتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی یہ دیکھو آج سارا کام پیسوں کا, آرام کا, آرائش کا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی اسی طرح آخرت کے دن کے امتحان پر ایمان لانا کہ وہ دن آنے والا ہے, اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. آج میں جو اچھا کروں گا اس دن پاؤں گا, جو برا کروں گا اس دن پاؤں گا. دل سے پورا یقین ہونا چاہیے. اور چلتے پھرتے یا اللہ آسانی, سوچیں ایسے یا اللہ یہ تو آنے والا ہے. تھوڑی سی دیر سوچیں نا, کتنے سے تو تھے والدین خیال رکھتے تھے, ماشاء اللہ ادھر سب جوان کمانے والے موجود بیٹھے ہوئے. الٹا ہو گیا نا سلسلہ, والدین کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہو گیا, ابھی بس دیکھتے ہی دیکھتے آگے کا سفر بھی. تو بس جو ہے تو پتہ ہے تو اسی کی تیاری کریں نا ڈائریکٹ. اللہ پہنچ رہے ہیں, اللہ پہنچ رہے ہیں. آسانی اور مزے کا معاملہ رکھے گا, اللہ خوشی کا موقع وہ اصل. ادھر تو چل رہا ہے جو چل رہا ہے, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, بھی اچھا چل رہا ہے. یہاں پر آ کر کے اس موقع کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ بات کو مکمل کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئیں اب بات مکمل ہونے لگی. وہ کیا ہے بات؟ یہ اتنی پیاری بات ہے کہ اگر یہاں تک کو پکڑ کے اور ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں, سمجھ جائیں, میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہم سارے کے سارے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. کیا کہہ دیا؟ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. وہ ابھی ہم پیچھے والی سورت پڑھے تھے, سورہ فاتحہ, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. پھر ہم کہہ لیتے, ہم نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ ان لوگوں کی جو جن کے اوپر انعام رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا یہ سارے لوگ جمع ہو گئے, یہ ساری ہو گئیں. اب یہ والے لوگ ہیں وہ ہدایت جو پیچھے مانگ رہے تھے نا, ہدایت مانگ رہے تھے نا ہدایت. اب آ جاؤ, یہ سب پکڑ لو, ہدایت والے ہو گئے. یہ سب پکڑ لو, ہدایت والے ہو گئے. اور اس کے ساتھ بڑے مزے کی چیز کیا جوڑی, اس کے ساتھ بڑی مزے کی چیز کیا جوڑی, یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ بھائی یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. بہترین گاڑی والا کامیاب نہیں ہے, بہترین گھر والا کامیاب نہیں ہے. وہ ہمارا زاویہ ہو سکتا ہے. کامیاب یہ لوگ ہیں, کامیاب یہ لوگ ہیں. یہ کوئی عام کتاب میں نہیں لکھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں لکھی. یہ ٹاپ کیٹیگری لوگوں کی ہے, مومنین. ٹاپ کیٹیگری ڈسکس ہو گئی ہے الحمدللہ. بس یہاں آ کے دل کو تسلی ہو جانی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں تو دل کو اپنے تسلی دے دیں, یا اللہ ہدایت پر ہیں الحمدللہ. دوسری تسلی اس سے زیادہ بڑی تسلی, بھائی زندگی تو گزر رہی ہے, کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہے. یا اللہ کامیاب بھی وہی لوگ ہیں. اور کوئی میں نہیں کہہ رہا, فلانے میرے بھائی نہیں, فلانے انکل نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں, کامیاب یہ لوگ ہو گئے. اور حقیقت بات ہے میرے بھائیوں, حقیقت بات ہے. جیسے آج ہم گن نہیں سکتے نا کہ کتنے دنوں سے یہ دنیا چل رہی ہے, جیسے ہم گن نہیں سکتے نا کہ کتنے ستارے موجود ہیں, ویسے ہی ہم اس کامیابی کو گن نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم اپنی اس دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں اس کو اصل بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اور وہ جو یہاں سے جاتی والا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جناب اس سے آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں کے اوپر یہ پوری ایک کیٹیگری لوگوں کی ختم ہو گئی. اب آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون.
بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بھئی کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طے کر دیا تھا پہلے سے یہ کافر ہے۔ انسان اشرف المخلوقات، آج ہم بناتے ہیں نا، آج تو سارے لوگ گیمز جانتے ہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ یہاں سے چلے جاؤ تو زیادہ پوائنٹس مل جائیں، اور یہاں سے پتہ چلا وہ فارغ۔ تو ایسے ہی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موقع دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں، پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس دور میں تو بڑا کھلا ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے آپ چلے جاتے جب یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، 1400 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، یہ کتاب اس وقت بھی موجود تھی، حکم اس وقت بھی موجود تھا، اور آج کے دور میں تو بالکل واضح ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جس کو پتہ نہیں مسلمان ہوتے کون ہیں، جس کو پتہ نہیں اسلام ہوتا کیا ہے۔ تو اب جو لوگ یہ دیکھ کر کے سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ اس والے حصے کو ختم کر لیں گے، اس رکوع کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔ آخری آیت اس کی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آنکھوں پہ بھی، دلوں پہ بھی، کانوں پہ بھی فارغ ہو گئے۔ اب آپ یقین مانیں فارغ ہو گئے، یقین مانیں آپ ذرا کسی صحیح ایتھسٹ سے بیٹھ کے بات تو کریں نا، اور ایسا آپ کو اندازہ ہوگا یا اللہ یہ تو صحیح مخلوق ہے، یہ صحیح مخلوق ہے۔ سورج کیسے آیا، کیسے بنا، خود ہو گیا۔ بھائی ایک کپ چائے خود بنتی نہیں ہے، تو اتنا بڑا سورج خود ہو گیا۔ دنیا میں ہر کام ان کا خود ہو گیا۔ اچھائی کیوں کرنی چاہیے؟ نہ کریں، بس اچھا لگتا ہے۔ برائی سے کیوں رکنا چاہیے؟ برائی کریں۔ کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس میں جو غریب بیچارہ وہ غریب، اب وہ اس کی کیا زندگی، جو امیر مزے اس کے، ان کا کیا نظام بنا؟ کوئی نظام ہی نہیں ہے، اور مگر کثرت سے لوگ موجود ہیں، اور ہر چیز ان کے دل میں دماغ میں یہ اس لیے ہو گئی، یہ والا سائنٹیفک ریزن ہے، وہ اس لیے ہو گئی سائنٹیفک ریزن ہے، وہ اس لیے ہو گئی وہ سائنٹیفک ریزن ہے، اور وہی سائنٹیفک ریزن جو آئے دن ہم خود ہی تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ان کے دل آنکھ کان سب سناتے رہے، آپ ان کو بتاتے رہے اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال یہ وہ، کچھ نہیں سمجھ آئے گا۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ وجہ بڑا عذاب ہونے کی، نہیں دیکھتے تھے نا، نہیں سمجھتے تھے، کیا بے وقوف تھے؟ اتنی بڑی چیز اٹھا کے یہاں زمین پہ بھیجی، اشرف المخلوقات فرشتوں کو حکم کیا جاؤ اس کو سجدہ کرو، اور یہ پہچان نہ سکا تھا کیا چکر؟ یہ کون سا خلیفہ ہے؟ آگے جا کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے خلیفہ بھیجا ہے اس کو زمین پر۔ یہ کیسا خلیفہ ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی؟ تو پھر اب کام بھی ویسے ہی ہوگا نا، اب عذاب بھی ویسے ہی ہوگا، مسئلہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اور جیسے ابھی نہیں گن سکتے ستارے، ویسے ہی اس موقع کے اوپر جا کے وہ مومنین اچھے دن انشاءاللہ نہیں گن سکتے۔ تو بس انشاءاللہ آج اتنا مکمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ دوبارہ انشاءاللہ اسی کو مکمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث چھوٹی سی ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں سورہ بقرہ تھوڑی بہت جب کبھی انسان کا دل چاہے اپنے گھر میں پڑھ لیا کریں۔ دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کے رزق میں خوب اضافہ و برکت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔